الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. سب ساتھیاں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مغرب کی نماز با جماعت پڑھ کر ہمیں بابرکت والی مسجد میں بیٹھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں قرآن مجید کی آیت اور اللہ و رسول کی باتیں سننے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے. اور خاص طور پر میں وقت زیادہ نہیں دوں گا، آپ کا آدھا گھنٹہ یا اس کے بعد بھی ختم کر سکتا. ایک بار تو میں اثر سے یاد کروں، اثر کی اذان سے بعد سے میں ضرورت سے فارغ ہوتا ہے تو ہمارے حافظ صاحب کو طے کرے تھے کہ کوئی عالم اور کوئی حافظ صاحب کوئی مقرر اگر بیان کرنا بولے تو ایک تقریباً 4 گھنٹے انہیں مطالعہ کرنا پڑتا ہے. کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے. ایک جمعہ میں بات کرنا بولے تو 5 گھنٹے 6 گھنٹے مطالعہ کرنے کے بعد پوری کتابیں دیکھنے کے بعد انہیں یہاں ٹھہر کو بلا جھجکے انہیں بات کر سکتا، نہیں تو بات نہیں کر سکتا. یہ میں آئے جب سے کیونکہ جمعہ کی بات ہے تو 6 گھنٹے 5 گھنٹے میں پڑھ کو آتا ہوں. تو تعداد ہی کم ہمارے نوجوان بھی رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ گنے چنے 4 آ جاتے ہیں، بعد میں سے آخر خطبے میں پہنچ جاتے ہیں. خاص طور پر ہمیں پابند ہونے کی کوشش کرو. اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اسلام میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز جو دیتے ہیں ترجیح نماز کو دیتے ہیں. اور ہمارے اکابرین جو فرماتے ہیں اور بڑے بڑے مشائخ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں نماز آ گئی اور پورا اس کی پوری دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. یہ سمجھ لو. ہمیں جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے میں نے سورہ توبہ کی اور 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں تمہارا مال و متاع سب کچھ ہمیں جنت کے بدلے میں خرید لیے ہے. اس بات کی تمہیں خرچ نہیں کر رہے، وقت نہیں دے رہے. پیسے تو خرچ کرنے کی بات، وقت نہیں دے رہے ہیں. 5 وقت کی نمازوں کو وقت نہیں دے رہے. آ رہے ہیں تو ہمارا موبائل آن رکھ کر ہمارا موبائل کے اندر وقت دے کر ہمیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. 15 منٹ ہوتا کی 10 منٹ ہوتا کی زیادہ سے زیادہ قرات ہو جاتی کی امام صاحب کی. ہمیں ایسے خیالات کر کر ہمیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور نماز پڑھ کر جا رہے ہیں. اس کا اثر کوئی بھی نہیں، اس کا اثر کچھ بھی نہیں.
اور ہمیں اس نیت سے کہ ہمارا وقت مسجد ہی میں گزر جائے، ہمارا وقت مسجد میں ہی رہ جائے، ہمارا دل مسجد میں ہی اٹک جائے، ایسا ہمیں ارادہ کر لے کر اور مسجد میں سکون کے ساتھ وضو کر اور 2 رکعت ہو 4 رکعت ہو سنت پڑھ کر فرض پڑھ کر ہمیں جب یہاں سے گھر کو جائیں گے تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں، اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں دعائیں جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کریں، نمازوں کی سب سے پہلے ہمیں پابندی کریں۔ دوسروں کو بولنے سے پہلے ہماری زندگی میں فجر کی سنتیں آ جائیں، دوسروں کو بولنے سے پہلے ظہر کی عصر کی ہماری زندگی میں سنتیں آ جائیں، اور دوسروں کو بولنے سے پہلے ہماری زندگی میں اللہ رسول کی جتنی جو سنتیں ہیں ہماری زندگی میں آ جائیں، یہ بات ہے۔ اور امیر جماعت حضرت قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امیر گزرے، بہت بڑے اللہ والے، بارہا فرماتے ہیں کہ حضرت ہمیں جتنا دوسروں کو بولتے ہیں وہ 4 آنے کا حصہ ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی میں اتار لے، وقت کا ولی بن جاتا، وقت کا ولی بن جاتا۔ ہمیں یہاں دیر کو بول رہے ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھو، ظہر کی سنتیں پڑھو، 5 نمازیں پڑھو، اوابین پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، تہجد پڑھو، خود میں نہیں عمل کر رہا ہوں، بیکار ہے اس کا بولنا، صبح قیامت تک بولیں گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر میں فجر کی نماز کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کر اور 2 رکعت فرض پڑھ کر اور سورہ یاسین جو ہے احادیث کے اندر آتا ہے، سورہ یاسین پڑھ کر اور اگر میں جا کر دوسروں کو بات سمجھاؤں گا، فجر کی جو فضیلت میں بتاؤں گا، اس کے ذہن میں اور دل و دماغ میں ایسے بیٹھ جاتی ہے بات جیسے کمان میں تیر لگنے کے بعد واپس آتی کیا نہیں آتی، ویسا اس کے دل میں بیٹھ جاتی بات، اس کے دل میں بس جاتی بات اور اس کے دل میں ایک جگہ بنا دیتی بات۔ اسی لیے خاص طور پر ہمیں نمازوں کا اہتمام کریں، ہمیں شریعت کا پابند ہو اور ہمیں کیا کریں جیسا کہ سنتوں کا پابند ہو، اور دوسروں کو بولنے سے پہلے ہماری زندگی میں ہمیں ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اثرات کیا ہوتے ہیں، دیکھو پورے امت مسلمہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو میسیج دے کر گئے کربلا کے میدان میں، اور کربلا کی جو سرزمین ہے جس میں تلواروں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی، جس میں کفار وہ زمانے کے جو یزید تھے، وہ زمانے کے یزیدوں کی پکار کی آواز، اور وہ زمانے کے ہزاروں کی تعداد، اور یہ 70 313 اور ایک کتابوں کے اندر لکھا ہے 60 70 22 ایسا 17 افراد ایسے لکھے ہیں۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی حضرت حسین کیا بول رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت مجھے دے دو، وقت آیا ہے تو نماز پڑھنے کا مجھے موقع دے دو، ظہر کی نماز آئی ہے، ظہر کی نماز پڑھنے مجھے موقع دے دو۔ اور ہمیں ہوتے تو وہ میدان چھوڑتے ہی بھاگ جاتے، ہمیں وہ میدان کو پیٹ پھیر کر ہمیں بھاگ جاتے۔ تو اپنے خاندان کے 17 یا 18 افراد کو قربان کرنا پیش کرے، اور وہ کربلا کی سرزمین میں قربان کرنے کو خوشگوار سمجھا، اور ادھر یہاں پر نماز چھوڑنے کو بالکل تیار بھی نہیں تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی۔ اور اتنا کرنے کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے تک دین پہنچا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس زمانے میں بولنے والے علماء ہیں، بولنے والے مشائخ ہیں، بولنے والے حفاظ ہیں، سمجھانے والے ائمہ ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ امت نہیں سمجھ رہی، امت نہیں سمجھ رہی ہے۔ ہماری بھلائی نماز ہی میں ہے، ہماری بھلائی آخرت اور دنیا بھی سب کچھ ہمارے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ رکھے ہیں۔ 800 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کر رہے ہیں، نماز کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ دونوں جہاں کے سردار جن کے صدقے ہمیں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آخری سانس تک بھی، اور جب آخری وقت بھی آ گیا تب بھی نماز نہیں چھوڑے، تب بھی نماز نہیں چھوڑے۔ اور صحابہ کو دیکھو، صحابہ سفر میں ہو، حجر میں ہو، اور ملازمت میں ہو، کاروبار میں ہو، اور کہیں کدھر کیوں نہ ہو، وقت آ جاتا نماز کی، مصلی بچھا دیتے، نماز پڑھ لیتے، مصلی بچھا دیتے، ہمیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا ذرا ذہن اگر ادھر ادھر ہو گیا، ہمارا ذہن کاروبار کی طرف ادھر ادھر لگ گیا، تو ہمیں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نمازوں کو چھوڑ کر ہمیں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اسی لیے ہماری کوئی حاجتیں اور ہماری کوئی اپلیکیشن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ نہیں رہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا نماز کا نیٹ ورک اور ہمارا جو تعلق اللہ سے جو جڑنا تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں جڑ رہا۔ اسی لیے ہمارے یہاں ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اور ہمارے اساتذہ بارہا فرماتے ہیں، ابھی بھی وہ مدد شامل ہے جو جنگ بدر کے اندر جو مدد ملی تھی صحابہ کو، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ صحابہ کہنے لگے میں اسے قتل کر دیا، میں اسے جنگ بدر میں اسے قتل کر دیا، اسے قتل کر دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں کیا قتل کر دیے؟ وہاں پر فرشتوں کی ایک جماعت آئی تھی، انہوں کام کر کو چلے گئے، وہاں فرشتوں کی ایک جماعت آئی تھی، وہ کام کر کر چلے گئے۔ اس وجہ سے چلے گئے تمہیں 2 رکعت مصلی پر پڑھنے کی برکت سے آ کر چلے گئے۔ تمہاری زندگی میں دین تھا، اور تمہاری زندگی میں اعمال تھے، تمہاری زندگی میں رسول کی اطاعت تھی، تمہاری زندگی میں قرآن تھا، تمہاری زندگی میں شریعت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اور ہمارے زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، ہمارے زندگی میں قرآن نہیں ہے، ہماری زندگی میں شریعت کی باتیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں سنتیں نہیں ہیں۔ ظالم جابر بادشاہ آج بھی مسلط ہے، اور ہمیں نہیں بدلیں گے، کل بھی مسلط ہو جائیں گے، کل بھی مسلط ہو جائیں گے۔ یہ رکھی ہوئی بات ہے اور ایک کہی ہوئی بات ہے، یہ احادیث کی بات ہے کہ اگر ہمیں اعمال سے دور ہو جائیں گے اور ہمیں اعمال سے دور بھاگ کر چلے جائیں گے، شریعت سے دور بھاگ کر چلے جائیں گے، نماز سے دور بھاگ کر چلے جائیں گے، اور رسول کی سنتوں کا جنازہ اڑائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر مسلط کریں گے، اور ہمیں وقت کی نماز پڑھنے کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہوا نہیں ہوا 2 سال سے ہمیں مسجد کو آ رہے ہیں تو ادھر حکومت روک رہی ہے، ہمیں مسجد کو آ رہے ہیں تو مسجد سے اعلان ہو رہے ہیں مسجد کو نہ کو آؤ۔ کل قیامت کے دن یہی حشر ہوگا، کل قیامت کے دن یہی حشر ہوگا، اور سور پھونکا جائے گا، اور تمام کے تمام ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے۔ 100 رکعت میں ایک ساتھ رکعت نماز بن کر میں پڑھ چھوڑ دو، پوری زندگی میں پورے ایک ساتھ رکعت فجر کے ظہر کے سب ملا میں ایک ساتھ 100 رکعت پڑھ چھوڑ دو، وہ کبھی موقع نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا۔ اور ایک اللہ والے کسی قبر کے پاس گزر ہوا ایک اللہ والوں کا، وہ اللہ والے سن رہے تھے، کوئی آدمی خبر میں قرآن مجید پڑھ رہا، خبر کے اندر قرآن مجید پڑھ رہا تھا، وہ آدمی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ آدمی پڑھتے تو قرآن مجید کے سن لے، خبر کے اندر سے قرآن مجید کی پڑھنے کی آواز آئی تو مخاطب ہوئے، یہ اللہ والے بہت بڑے پائے کے وقت کے بزرگ تھے، مخاطب ہو کر وہ قبر والوں سے پوچھنے لگے، اے قبر والے تم کیا کر رہے ہیں؟ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں انتقال ہو کو کئی سال ہو گئے، 70,000 قرآن مجید میں اب تک پڑھ لیا۔ کتنے ہزار؟ 70,000 قرآن مجید میں اب تک پڑھ لیا، اس کا ایک رتی برابر بھی ثواب اللہ نہیں دے گی۔ کب؟ مرنے کے بعد لے کر بیٹھ دیا انہیں قرآن مجید، تو وہ اللہ والوں کو کہنے لگا، وہ قبر میں رہنے والا، تو اے اللہ والے جو تمہیں دنیا میں قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھے ہیں، وہ اس کا ثواب مجھے بخش دو کہ 70,000 قرآن مجید کا ثواب تم نہ دے دوں گا۔ بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے آنکھ بند کرنے سے پہلے ہمیں نمازوں کا اہتمام کر لیں، اور ہمارے کوئی بیماری میں
سخت بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے ہمیں نماز کا اہتمام کر لیں. وقت ہے ابھی بھی ہمارے پاس, ہمیں نمازوں کا اہتمام کر لیں. نماز ہی ہماری کامیابی ہے, نماز ہی ہمارا دین ہے. نماز نہیں ہے وہ آدمی کا جیسا ہے جس کا سر ہی نہ ہو. جس کا سر نہ ہو وہ دنیا میں جی سکتا ہے کیا؟ نہیں جی سکتا. اسی لیے ہمیں نمازوں کا وہی ہمیں ثواب ملتا ہے. اور جیسا ہمیں وہ آدمی جو سر رہنے والا آدمی کیسا زندگی گزار سکتا اور کیسا دنیا کی زندگی ہو آخرت کی زندگی ہو کما سکتا, بنا سر کے آدمی کیا کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بنا سر کے آدمی ویسا ہے جو نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے. اور جو نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا, دین کی بات ایک بات بھی اسے کہنے کی اجازت نہیں ہے. دین کی ایک بات اسے کہنے کو بھی اجازت نہیں ہے. ہمیں یہاں نام لیوا مسلمان بیٹھ گئے ہیں, نماز کی جو باری آ جائے گی تو ہمیں ہمارے پیٹھ پھیر کر ہمیں جائیں گے اور ہمارے پیٹھ پھیر کر ہمیں مصلی چھوڑ کر جائیں گے. یہ تو ملاؤں کا کام ہے, یہ مولویوں کا کام ہے, یہ مفتیوں کا کام ہے وقت کے برابر نماز پڑھنے کا. نہیں, ہمیں بھی جنت میں ڈالے جائیں گے, تمہیں بھی جنت میں ڈالے جائیں گے. ہمارے بھی اعمال تولے جائیں گے, تمہارے بھی اعمال تولے جائیں گے. اگر ہمارے بھی اعمال خراب ہوئیں گے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑیں گے. تمہارے بھی اعمال خراب نکلیں گے, اسے بھی اللہ تعالیٰ پکڑیں گے. تو ہماری سب سے پہلے التجا یہی ہے کہ ہمیں نمازوں کو قائم کریں. ہمارے دوست احباب نہیں پڑھ رہے ہیں, اس سے پہلے ہمارے گھر والوں کو سدھارے, ہمارے آبا و اجداد کو سدھارے, تو ہمارے رشتہ دار کو ہمیں سدھاریں. اور ہمیں جیسا فجر کی نماز کو آ رہے ہیں, ہمارا بھائی جو آرام کر رہا ہے تو اسے اٹھا کر آئیں کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھ لو. کل کا فجر نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا معلوم نہیں, کل کا فجر دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا معلوم ہی نہیں. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں جو جمعہ کے دن انتقال ہو گئے تھے, حبیب الرحمن لدھیانوی, شاہی امام پنجاب کے حضرت. بہت زبردست کام کرے حضرت ختم نبوت کے بارے میں, یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے, ہمارے نبی چھوڑ کر دوسرے نبی کو ماننے والا ہے, دو ٹوک انداز میں بیان کرنے والے حضرت حبیب الرحمن کو حضرت بہت بڑے اللہ والے ہیں. یہ گزر گئے پوری زندگی بھر کر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اور رسول کے حدیثوں کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ ایسے اٹھایا ان کو لاکھوں کا مجمع. ہمیں چونٹیوں کو دیکھ رہے ہیں وہ کم نظر آتے, وہاں پر آدمیاں زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کر لیا اور ایسے چلا جائیں ہمیں دنیا سے. ہمیں کوئی ہمارا جنازہ جا رہا تو ہر کوئی آدمی روتا ہوا ہمیں الوداع کرے. ایسا نہ ہو کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود, ایسا نہ کہے کہ ہمارے اعمال کو ہمیں خود درست کرے. کوئی درست کرنے والا نہیں ہے, بس ہمیں خود درست کر لینا ہے ہمارے اعمال کو. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے سامنے والوں کی برائیاں جھانکنے سے پہلے میری برائیاں ہمیں دیکھ لیں, اور میری زندگی میں وہ کیا عمل ہے, وہ کیا نحوست ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے دوسرے کی اعمال کو کھینچنے کا موقع ہمیں دے رہا ہے. دوسرے کو بولنے سے پہلے تو ایسا رہتا تو بنی اسرائیل کے قوم میں کیسا تھا, ویسا رہتا تو ہمیں زندگی نہیں کر سکتے تھے. بنی اسرائیل کے قوم میں ایسا تھا کہ کوئی آدمی رات کو چوری کر لیا, صبح فرشتے آ کر دروازے پر لکھ دیتے تھے, اس کے دروازے پر یہ فلانا آدمی یہ چاول چوری کریا, فلانا آدمی کھیت میں غلہ چوری کریا, فلانا آدمی دوسرے کے گھر میں ڈاکہ ڈالا, سونا چوری کرے. ایسا کرے تو کیا کرے؟ خود اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہے ہیں ہمارے اعمال پر. انسان کون ہو سکتا ہے اسے اتارنے کے وقت؟ انسان کون ہو سکتا ہے؟ ہماری کیا حیثیت؟ کن فیکن کے مالک وہ ہیں, معاف کرنے والے وہ ہیں, درگزر کرنے والے وہ ہیں. اسی کے حکم کے بغیر
کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ حکم دیا تو ہوا چلتی، وہ حکم دیا تو پانی برستا، وہ حکم دیا تو ہمیں زندہ رہتے، وہ حکم دیا تو قیامت برپا ہوتی، وہ حکم دیا تو ہمیں مسجد کو آ سکتے ہیں، وہ حکم دیا تو ہمیں نماز ادا کر سکتے. نہیں تو کوئی تو بھی ہمیں یہاں کون سی گڑی گوبر میں جا کر ہمیں گھنٹہ بھی بجا سکتے تھے. تو اسی کے حکم کے بلبوتے پر ہمیں آ کر یہاں پر بیٹھے. وہ جو بادشاہ ہے اور اسی کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ نعمتوں کا شکر گزار کرنا ہے. اور وہ جو ہمیں اللہ کے نبی کے صدقے ہمیں 5 نمازیں ملے ہیں، ہماری زندگی میں ہمیں اسے قائم و دائم کرنا چاہیے. اور ہماری زندگی میں اور ہمارے دوست احباب کی زندگی میں اور ہمارے رشتہ داروں کی زندگی میں کیسا نماز ہمیں پڑھنے والے بنے، تو ہمارا ساتھی، ہمارا دوست اور ہمارا رشتہ دار بھی نماز پڑھنے والا بن جائے. ہمارے والد اور ہمارے امی جتنے جو گھر میں ہیں وہ بھی نماز پڑھنے والے بن جائے، تو ہمارے دعائیں بھی قبول ہوتے ہیں اور ہمارے مشکلات بھی حل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو بھی بلا تھی وہ بلا بھی ٹل جاتی ہے. گھروں میں جھگڑے دور ہو جاتے ہیں. گھر میں جو فساد مچا ہوا رہتا ہے، صبح سے شام تک ناچ گانے ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے برکت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں نماز کی پابندی کرتے رہو. جیسا ڈسٹر ہمیں جو صاف کرتے ہیں ڈسٹر، ویسا ہمارے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے نماز. جو نماز کی پابندی ہے ہمارے گناہوں کو ویسا ہی مٹا دیتا جیسا ڈسٹر کو ہمیں مٹھانے کے وقت جیسا استعمال کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں کیا کریں، ہمارے زندگی میں اور ہمارے دوست احباب کی زندگی میں، ہمارے رشتہ دار کے زندگی میں نماز کیسا آ جائے، تو ہمیں محنت کرنے کی کوشش کرے. اور آتے حالات انبیاء کے اوپر ہی آتے ہیں، حالات انبیاء کو ماننے والوں کے اوپر ہی آتے ہیں. حالات فرعون کو نہیں آتے، حالات شداد کو نہیں آتے، حالات ابی بن خلف کو نہیں آتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے. کافروں کے لیے جنت ہے. جنت میں کوئی تکلیف ہوتی کیا؟ ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی. اسی لیے ان کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہمیں قید خانے میں کیا ہوتا؟ وہ جو پکاتے وہ کھانا پڑتا، وہ جو دیتے اسے پینا پڑتا، اور اسے جو رولز بتاتے اس پر چلنا پڑتا. کسی سے بھی ملاقات نہیں کر سکتا، کسی سے بھی میل جل نہیں رکھ سکتا. ویسا ہی دنیا کا معاملہ ہے. اگر ہمیں قید خانے کی سطح زندگی ہمیں دنیا میں گزار کر چلے گئے، ہمیں آخرت کی زندگی جو لامحدود زندگی ہے وہ ضرور ہمیں ملے گی. اور اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتے، اسے کوئی روک نہیں سکتے، اسے کوئی ہمیں دھتکار بھی نہیں سکتے. کیونکہ خود قرآن مجید کہتا ہے جو نیک اعمال کریں گے، وقت کے برابر نماز پڑھیں گے، اور دوسروں کی فکر بھی کریں گے، دوسروں کی اصلاح بھی کریں گے، گھر والوں کی بھی فکر کریں گے، ماں باپ کی فکر کریں گے، اور والدین کی دعائیں لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ کریں گے. نہیں تو جنت میں ویسا ہی نہیں ملے گی. اور ہمیں صبح سے شام تک ایک دن گئے تو 300-400 روپے مزدوری مل جاتی ہے. ویسا ہی محترم حضرات، ہمیں صبح سے شام تک جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو ہے نبی کے حکم، اور جو ان کے سنتیں ہیں، جو ان کے احادیث ہیں، ان کے اوپر چلیں گے، ہمیں آخرت کے دن 300-400 روپے نہیں ہیں، ختم نہیں ہونے والی کرنسی ہمیں مل جائے گی. اور ختم ہونے والی کرنسی ہمیں وہاں پر نہیں ملے گی، نہیں ختم ہونے والی کرنسی ملے گی. اور اس وقت قیامت کے دن ہمیں پیدا کرنے والی ماں 9 مہینے جو تکلیف کو برداشت کر اور 3 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک، 9 مہینے سے اور ایسا حالت ہو جاتی ہے، کوئی عورت حمل کے وقت جو تکلیف جو محسوس کرنے والوں نے کہا ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جو ایک عورت ولادت دیتی ہے بچے کو، دوبارہ اسی زندگی ملتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، موت کے منہ میں جا کر واپس آ جاتی ہے. اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی
وہ جو ایک ماں دنیا میں کھاٹا چبھنے سے بچے کو برداشت نہیں کرتی، رونے سے برداشت نہیں کر سکتی، بھوکا سو گیا تو ماں بھی بھوکا سوتی، اور ادھر اتنے تکلیف کو برداشت کرنے کے باوجود بھی کل قیامت کے دن اگر اسی ماں کو ہمیں ایک نیکی پوچھیں گے تو وہ کہے گی اتنا سب بھی دنیا میں میں برداشت کی تھی اور تیرے لیے کی تھی، تو میں تجھے سوکھے میں سلا کر میں کچے میں سوئی تھی، اور میں طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، پالی، پرورش کری، اور شادی بیاہ کری، اور مال و دولت بھی خرچ کرا، ہماری سب کچھ کرا، اور تو ہی مجھے ایک نیکی دے دیے تو بہت بڑا مہربانی ہوگی اور بہت بڑا ثواب ملے گا۔ یہ باتیں کہنے پر ہمیں مل جائیں گے تو وہ بھی ایک نیکی نہیں دیں گے۔ اسی لیے ہمیں کیا کریں، یہاں سے ہی تیاری کر کر جائیں، یہاں سے ہی ہمیں کیا کریں، توشہ ریڈی کر کر جائیں۔ اگر توشہ ریڈی نہیں کریں گے تو ہمارے اولاد کیا معلوم آج پب جی کے اندر مبتلا ہے، آج واٹس ایپ کے اندر مبتلا ہے، انسٹاگرام کے اندر مبتلا ہے، اور فیس بک کے اندر مبتلا ہے، ان کو وقت ملے گا یا نہیں ملے گا معلوم نہیں۔ قرآن مجید پڑھ کر ہمارے ابا مر گیا ہے وہ تو اس کو یاسین پڑھ کر میں بخشنا ہے، اور اس کو میں قرآن مجید پڑھ کر بخشنا ہے، تو ان کو وقت ملے گا یا نہیں ملے گا معلوم نہیں ہے۔ ہمیں ہی آج سے دیکھیں، آج سے پچھلے کی ہمیں زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے ابا، ہمارے امی جان جو بھی گزرے، یہ جو بھی دنیا میں ہے، ان کے جو ابا امی جو گزرے ہیں ان کے قبروں کے پاس حاضری دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ نہیں دے رہے، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے محترم حضرات، یہ موقع آنے سے پہلے ہی ہمارے اعمال ہمیں درست کریں اور ہماری زندگی کو ہمیں سنوارے، اور آخرت کی زندگی میں پچھتاوا آنے سے پہلے ہمیں نمازوں کی ہمیں پابندی کریں، سنتوں کی ہمیں پابندی کریں، اور احادیث کی ہمیں پابندی کریں، اور ایسے پابندی کریں۔ ایک دہلی کے بزرگ تھے، ایک دہلی کے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بزرگ کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آدمی کو وہ بزرگ ایسے تھے تو وہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے تھے، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ذہن میرے دماغ سے وہ ان کا نام نکل گیا ہے، میں تو ان کا نام سمجھ کر اور سن کر آیا تھا تو نام یاد نہیں آ رہا۔ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، وقت کے ولی تھے، حضرت کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لے رہے تھے۔ کوئی آدمی دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا، کوئی آدمی دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا۔ دیکھیے محترم حضرات آگے کیا ہوتی بات، تو دیکھیے ہر آدمی دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ وہاں کے جو عناصر تھے جو دہلی کے وہ زمانے میں کہنے لگے کہ دہلی میں ایک بہت بڑا آدمی ہے، اسے دیکھتے ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، جا کو کیس بک کر دیے اور عدالت میں بلایا جائے وہ وقت کے ولی کو، وقت کے آدمی کو عدالت میں بلایا جائے۔ تو وکیلوں نے اصرار کیا کہ اے جج صاحب، اے منصف صاحب، آپ مت بلائیے، نہ معلوم آپ ہی کلمہ پڑھ لیے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا کیسا ہوتا؟ منصف کہا وہ کیسا ہوتا؟ میں تو بہت بڑا عہدے دار ہوں، میں بہت بڑا ان کو ماننے والا ہوں، ان کو ماننے والا ہوں۔ تو آخرکار اصرار کرنے پر، منصف کے اصرار کرنے پر، جج کے اصرار کرنے پر وہ اللہ والوں کو بھی بلایا گیا، جیسا کہ کھٹکھٹے میں کھڑایا گیا۔ جج قلم نیچے رکھ لے کر بیٹھا تھا، جیسا حضرت کو نگاہ کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا، بات ختم۔ پورا سناٹا مچ گیا پورے عدالت میں۔ جج ہی کلمہ پڑھ لیا تو بات کہاں سے رہی؟ تو بات ختم ہو گئی، فیصلہ بھی ہو گیا، چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت آ گئے، گھر میں آ گئے، امی جان آج عدالت میں کیا ہوا معلوم ہے؟ کوئی دیکھتا مجھے دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا، مجھے دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا، مجھے دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا۔ آج ایسا ہوا کہ منصف ہی کلمہ پڑھ لیا مجھے دیکھتے۔ بیٹے ایک راز کی بات ہے، مجھے تجھے بتا دو تو صحیح، امی بتا دو کیا بات ہے، کیا ہے وہ محنتیں کیا ہیں؟ تو وہ اس کی ماں ایک راز کھولنے لگی، بیٹا تو جب میرے گود میں آ گیا تو جب گود میں آنے سے لے کر جب تک تیری جو دودھ پینے کا وقت تھا، رضاعت کا جو وقت تھا، وہ وقت تک بھی میں بغیر تہجد پڑھے کہ تجھے نماز نہیں، دودھ نہیں پلائی۔
نماز پڑھے بغیر تجھے دودھ نہیں پلائی. اس کا اثر یہ تھا، اس کا اثر یہ تھا. آج ہمارے ماں بہنیں کیا کر رہے ہیں؟ سامنے ٹی وی اسکرین پڑا ہوا ہے، سامنے گود میں موبائل پڑا ہوا ہے، ادھر بچے کا کوئی ہوش نہیں. بچے تو قاسم نانوتری پیدا ہو جائے، کیسے پیدا ہوتا؟ ماں کے گودوں میں. ٹیپو سلطان شہید پیدا ہو جائے، بولے ہمیں دعائیں کریں، کیسا پیدا ہوتا ہے؟ ایسا اگر ایسا ہمیں عمل کریں گے، فرعون بھی پیدا ہوتا، شداد بھی پیدا ہوتا، اسلام کے دشمن پیدا ہوتے، اسلام کے ماننے والے نہیں پیدا ہوتے. اسی لیے ہمیں ہمارے ماں بہنوں کو بھی ہمیں سمجھائیں کہ ہمیں جب بھی دودھ پلا رہے ہیں اور جب بھی جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر عمل کریں. اور خاص طور پر یہ ہمیں جیسا کہ ہمیں کھل کر ہمیں جمعہ میں بولا جائے ٹی وی کے بارے میں، یہ مولوی صاحب تو ایسے ہو گئے، آج 5G 4G کا زمانہ آ گیا ہے، ٹی وی کے بارے میں بول رہے ہیں مولوی صاحب. اور ایسے باتیں ہمارے پاس بہت سارے باتیں آتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی سوچ سمجھ کر، ہر طرح کے افراد رہتے ہیں، جمعہ میں بولنے کا موقع بھی نہیں ملتا. اسی لیے ہمیں کیا کرے؟ ٹی وی نہیں، سب سے پہلے موبائل کو دور کریں. ٹی وی نہیں، سب سے پہلے ہمارے گھروں میں جو کرنسی ڈالتے ہیں ان کو روک دے. ٹی وی نہیں، سب سے پہلے جو بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل لے رہے ہیں ان کو روک دے. یہ ہمیں وہاں سن رہے ہیں، اخبارات کے اندر ہمیں باتیں مل رہے ہیں، تو یہ ہوا فلانے جگہ ایسا ہو گیا، فلانے جگہ ویسا ہو گیا، فلانے جگہ ہماری اسلام کی ماننے والی لڑکی مرتد ہو گئی. کیسا مرتد ہو گئی؟ باپ موبائل دلایا تھا ہی مرتد ہونے کا ذریعہ بنے. اسی لیے ہمیں سوچ سمجھ کر ہمیں اس پر ہمیں محنت کریں، اور ہمیں سوچ سمجھ کر ہمارے ماں بہنوں کو ہمیں سمجھائیں، سوچ سمجھ کر ہمیں باتیں بتائیں. کیونکہ ایسا بھی ہو جاتا ایک مرتبہ کہ ہمیں اگر ان کے گھر والوں کو جا کر بولنے سے الٹا وبال ہمارے اوپر ہی آ جاتا. 3 یا 4 مرتبہ میں نے بڑے بڑے سندھ نور کی کمیٹیوں کے اندر گیا، تو مشورے کے اندر بہت سارے باتیں آ گئے. باتیں آنے کے بعد ایک آدمی تھا، وہ آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرے. سندھ نور تعلق کی ہی بات ہے، تو بارہا میں نے 2-3 افراد کو کہا ہے کہ اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ. تو جمعہ میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا، کسی اور بات پر نہیں، بات کو میں بھول ہی گیا. بات کرتے کرتے بات ہی کو بھول ہی گیا. سندھ نور ہی تعلق کی بات ہے. تو ایک ماں صاحب جو تھی، تو وہ ماں صاحب بگڑتی گئی. غیر قوموں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. تعلقات رہنے کے بعد محلے والوں کو معلوم ہو گیا. محلے والے کے ایک مستقل ایک کمیٹی تشکیل کرے. کمیٹی تشکیل کرنے کے بعد وہ ماں صاحب کے شوہر کو سمجھانے گئے. سمجھانے کے بعد کہنے لگا، تو وہ آدمی کو اللہ رسول کی باتیں بتانے لگے. سب بھی بتا دیے، سب بھی سمجھانے کے تھے، جتنے جو محنتیں کرنے تھے سب بھی سمجھانے کے. اب تو سامنے والا شوہر جواب دینا تھا، تو بیوی ایسی تھی ویسی تھی، تو کچھ بولنا تھا، ایسا بتانا تھا. وہ آدمی کہنے لگا، یہ میرا پیسہ ہے، روز اتنی کما کر دے رہی ہے، تمہیں دیتے کیا کما. ہماری کہاں تک غیرت نیچے چلے گئی، ہماری کہاں تک ہمارے نظریں نیچے چلے گئے، اور ہماری سوچ کہاں تک چلے گئی. دیکھو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جیسا پیدا کر رہے ہیں ویسا دینے والے ہیں، سب کچھ دینے والے ہیں. کوئی آدمی آج کے زمانے میں بھوکا نہیں مر رہا. وہ زمانے میں ایسا ہی چلے جاتے تھے، بھوکے مر گئے، بھوکے ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے. نہیں ہے، دور میں نہیں ہے، ایسا نہیں. اتنا ہونے کے باوجود بھی ایسا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے جیسا کہ انتقال ہو گئے، تو میں نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑے عطا والے انتقال ہو گئے. حبیب الرحمان لدھیانوی صاحب بہت بڑی بیماری میں نہیں، 2-3 دن ایڈمٹ ہو گئے، ختم ہو گئے حضرت. اس سے پہلے ایک بہت بڑا کانفرنس کرے حضرت، ویڈیو کانفرنس کرے. وہ کانفرنس میں حضرت بارہا بتا رہے تھے یہ رواج کو، اور یہ ہمارے لڑکیاں جو مرتد ہو رہے ہیں، اسے روکنے کا آسان طریقہ یہی ہے، جہیز کو بند کر دو، جہیز کو بند کر دو، شادیوں کو عام کرو، شادیوں کو مشکل نہ کرو.
خود بخود ہماری نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی، خود بخود ہماری قوم کی بیٹیاں درست ہو جائیں گی، خود بخود ہماری ماں بہنیں عزت کے ساتھ گھر میں رہیں گی۔ کیا مانے کہ ایسا مطالبہ کر دیتے، خبر میں یہی پیسے لے کر جاتا ہے زید، ویسا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی نیت کریں کہ ہمارے جو گھروں میں شادی ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں جو بھی شریعت کے جو معاملات آتے ہیں وہ ہمیں شریعت کے دائرے میں رکھ کر اور سنت اور قرآن و حدیث کو دیکھ کر ہمیں اس کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جہیز لینے والے کے اوپر بھی لعنت، جہیز دینے والوں کے اوپر بھی لعنت، جہیز کے بیچ میں جو بھی ہوتا اسے بھی لعنت۔ میں یوں پوچھیں گے کہ وہ آپ صاحب تمہیں ہی گاؤں میں سب معاملہ درست کر سکتے ہیں، تمہیں ہی بیچ میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو رواج چل پڑا ہے، ہمیں کیا کریں گے بھائی؟ تو بیچ میں راضی ہوں گے تو خاص صاحب کیا کریں گے؟ تو ہمیں سب سے پہلے بات بتانا چاہیے، ہمیں 1 روپیہ نہیں دیں گے، ویسے شادی کر لینے کا ہے تو کر لے جاؤ، نہیں تو ہماری بیٹی ہمارے گھر میں سلامت۔ ایسے مطالبات رکھو، تمہیں خود بخود درست ہو جاتے ہیں، خود بخود معاملات صحیح ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی محترم حضرات، میری خود کی بات ہے، میں جب پڑھ کر آ گیا میرے گھر میں کوئی بھی بات نہیں سنتا، میں بھی ان کی بات نہیں سنتا، خاموش، میرا کام کیا ہے، میں نمازہ پڑھ لوں، نمازہ پڑھو، نمازوں میں ہی کامیاب، قرآن پر چلو، قرآن میں ہی کامیاب، حدیث پر چلو، حدیث کا دامن ہی پکڑ کر چلو، تمہاری کامیاب اسی میں ہے۔ اتنے باتیں بتاتا تھا اور الحمدللہ گنے چنے سب تیار ہو گئے، گنے چنے تیار ہو گئے۔ اسی لیے ہمیں کیا کریں، ان کے جو بھی اللہ والے ہیں ان کے ارشادات، جو بھی احادیث کے باتیں ہیں اس کو ہمیں سامنے رکھ کر قرآن مجید کے جو بھی ترجمہ ہیں، جو بھی ہم نے واقعہ سمجھ میں آتا ہے اس کو ہمیں یاد کر ہمیں یہاں بھی جو بھی سنتے ہیں ہمارے مستورات کو ہمیں سنانے کی کوشش کریں، نہ کہ وہ نئے سیریلوں میں پڑ جاتے ہیں، نئے فلموں میں پڑ جاتے ہیں، نئے ڈرامہ سیریلس میں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سنائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ بات ہمیں سنائیں گے، ہمیں سناتے نہیں، سلام کرنے کو تیار نہیں بیوی کو، سلام کرنے کو تیار نہیں بیوی کو۔ اسی لیے ہمیں کیا کریں، خود بخود ہمیں گھر میں بدلنا ہو تو یہاں بھی جو بھی سنتے ہیں ہمیں جمعہ کے اندر، فجر کے اندر سنتے ہیں، ہمارے گھر والوں کو بلا جھجکے اور جو بھی سمجھ میں آتی موٹی بات، آج قرآن مجید میں یوں فرمائیں، آج قرآن مجید میں ایسا سود کھانا نہیں ہے، آج قرآن مجید میں آپ فحش جو ویڈیوز ہے اسے دیکھنے کو منع کر رہے ہیں، اور قرآن مجید میں گیلا گانے سے منع کر رہے ہیں، قرآن مجید میں جھوٹ بولنے سے ایسا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بہت سارے باتیں لکھے ہیں، اگر نماز چھوڑ کر ہمیں زندگی گزاریں گے تو کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن، موٹے باتیں بتا کے تو خود بخود سدھر جائیں گے۔ عورت کا دل موم کی بتی کی طرح ہو جاتا ہے، عورت کا دل موم کی بتی کی طرح ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمیں ان پر محنت کریں۔ عورت بن گئی تو ہمارا خود بخود گھر کے نوجوان بن جاتے ہیں، گھر کے ماں باپ بن جاتے ہیں، گھر کے جو بھی جتنے افراد رہتے ہیں، فجر میں عورت اٹھ گئی سب کو جگہ دیتی ہے، عورت سو گئی سب کو سلا دیتی ہے، اس لیے ہمیں ان کے اوپر محنت کریں۔ اور یہ جو برائیاں ہیں جو ہمارے اندر پھیل رہی ہیں، تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، سب سے پہلے وبا جو احادیث کے اندر لکھا ہے، باپ کو آئے گا، بھائی کو آئے گا، اور شوہر کو آئے گا، اور جو رشتہ دار رہتے ہیں وہ رشتہ دار کو آئیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی اس میں شامل ہے، کس کی بہن ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے، کس کی بیوی ہے، معلوم نہیں ہے، سب کے سب ہے، تو ہمیں محنت کریں، ان کے اوپر محنت کریں گے تو کل قیامت کے دن آسانی کے ساتھ، چین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ احادیث کے اندر یوں لکھا ہے محترم حضرات، اگر کسی کی بہن
اور کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی اور کسی کی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر یہ گناہ میں مبتلا ہے کوئی آدمی کا جو اسی کے خاندان کا آدمی کا جنت میں فیصلہ ہو گیا ہو، کل قیامت کے دن فرشتے اسے رکائیں گے، اس کی تربیت نہیں کیا اور اس کو جو سمجھانا تھا دنیا میں نہیں سمجھایا، جو اس کو جو دنیا میں بتانا تھا جو دین کے باتیں نہیں بتایا، اس کے جو جنت میں جانے کا جو فیصلہ ہے اسے کینسل کر دو جب تک اس کا عذاب نہیں ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں کیا کریں، محنتیں کریں، اور سب سے پہلے ہمیں کیا کریں، پابند بنیں۔ ہمیں سب سے پہلے کسی کو ظلم زبردستی نہیں، کسی کو ہاتھ پکڑ کر نہیں، کوئی صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، کوئی نبی کی زندگی میں دیکھیں، کوئی حدیث کے اندر نہیں ملے گا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے گا کر ادھر نماز پڑھو بھائی، بیٹھو بھائی ادھر بیٹھو بھائی ادھر بیٹھو، نہیں، بس زبان سے محنت کرنا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اندر لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی زبان کے اندر جادو سے بھی زیادہ خطرناک اثرات رکھتے ہیں۔ زبان کے اندر جادو سے بھی زیادہ خطرناک، جادو ہو گیا تو آدمی کیسا کرتا، جو جادو کرایا ہے وہ کیسا اشارہ کرتا ویسا ہی چلتا ہے آدمی، اس سے بھی خطرناک اثرات ہمارے زبان پر ہیں۔ ہمارے زبان کو استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، کل قیامت کے دن یہی زبان ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے۔ صحیح استعمال نہیں کریں، یہی زبان ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کل ہمیں سوچ رہے ہوں گے کہ اندھیری کوٹری میں اور سب کچھ بند ہے، یہاں کون نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہارے اعضاء کو ہمیں حکم دیں گے، اور تمہارے آنکھوں کو ہمیں حکم دیں گے، تمہارے کانوں کو ہمیں حکم دیں گے، تمہاری زبان کو ہمیں حکم دیں گے، اور تمہارے پیروں کو حکم دیں گے۔ وہ کہیں گے قسم خدا کی، وہ کہیں گے، ہاتھ کہے گا اے اللہ یہ گناہ پر مجھے مجبور کیا تھا، پیر کہے گا اے اللہ یہ گناہ پر مجبور کر اس پر ہمیں چلنے کی کوشش کرایا تھا، اے اللہ بیوی کو چھوڑ کر دوسرے کے اوپر نظر کرا تھا، یہ اس کی آنکھوں کو اسے کاٹ لو۔ یہ جو آنکھیں جواب دے گی، اور کانیں یہ بولے گی دوسرے کے گلہ کو سن کر اوروں کو سناتا تھا، اس کی کان اور آنکھ سے یہ سب بھی جوابات نکلیں گے، حیران و پریشان ہو جائے گا۔ اللہ سے کہے گا اے اللہ 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 1 دن کی، 1 سیکنڈ کی مہلت دے دے دنیا میں، جب میں دنیا میں داخل ہو جاؤں گا، دنیا میں جب سے داخل ہو جاؤں گا اور تو جب دوبارہ مجھے بلا لے گا، تب تک میں سجدے میں گر کر دعا کروں گا، ہر حالت میں جتنا جو مال و متا تھا اسے صدقہ و خیرات کر میں آ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز موقع نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ہرگز موقع نہیں دیں گے۔ اسی لیے ہمیں کیا کریں، سب سے پہلے میرے سے لے کر آپ تک بھی محنت کریں۔ ہمیں کیا کریں، سب سے پہلے ہماری زندگی کو سدھارے، سب سے پہلے ہمارے رشتہ داروں کو سدھارے، ہمارے خاندان قبیلے کو سدھارے، اور ہمارے دوست احباب کو سدھارے، اور بعد میں ہمیں کیا کریں، محنت کریں، اور محنت کریں ساتھ میں اللہ والے فرماتے ہیں دعا بھی کریں ان کے واسطے، اور دعا بھی کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں، مدینے کے بازار میں جب صحابہ کو جو محنت کرنے کے واسطے جاتے تھے، اعلائی کلمت اللہ کے واسطے جاتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے واسطے جاتے تھے، صبح سے شام تک محنت کرتے تھے، جب عشاء کے بعد کھانے سے فارغ ہو جاتے مصلی پر کھڑ کر نمازیں پڑھ کر رو کر دعا کرتے تھے، اے اللہ فلاں پاس میں گیا تھا تو اس کو ہدایت دے، فلاں ہمارے خاندان کے آدمی کے پاس گیا تھا، اے اللہ اسے ہدایت دے، اے اللہ علم کو، یہ دین کے علم کو ہمیں لہرانے کی توفیق دے۔ تو ایسے دعائیں کرتے تھے صحابہ، دعائیں کر چلے گئے، محنتیں کر چلے گئے، 1400 سال برس ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کا چرچا ختم نہیں ہوگا۔ اور ابی بن خلف اور قارون، شداد، جتنے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ بھی آئے چلے گئے، ان کے مقابلے میں بڑے بڑے مالدار تھے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ قارون کا خزانہ کتنا تھا، اس کے خزانے کی چابیاں اونٹنیاں لاد لے کر جاتے تھے۔ سوچو کہ اس کا خزانہ کتنا بڑا تھا، اس کا خزانہ کتنا بڑا تھا، تو کچھ بھی نہیں کر سکا، کیا بھی نہیں کر سکا۔
خالی ہاتھ فتح خواہ، کہاں گیا تھا کہاں بھی نہیں، کیا لایا تھا کیا بھی نہیں۔ ایسی ہماری زندگی نہیں ہونا محترم حضرات۔ اور میرے عزیز دوست احباب کو بھی سمجھاؤ کہ ہمیں ادھر نماز پڑھے ادھر جا کر ہمیں فلمیں دیکھیں، ادھر نماز پڑھے ادھر جا کر ہمیں فحش ویڈیو دیکھیں اور دوسروں سے ہمیں بات کریں، جیسا غیر قوم کا افراد ہمارے مسلم لڑکیوں کو بات کر رہا ہے، ہمارے دل میں کتنی گرمی پیدا ہو جاتی، ہمارے دل میں کتنا بڑا غصہ پیدا ہو جاتا، اور ہمارا دماغ ہمارے قابو میں نہیں رہتا، اتنا اس سے بھی زیادہ کئی زیادہ غیر محروم ہماری مسلم لڑکی کی نہ اس سے بھی بات کرنے سے اتنا بڑا اسے بھی گناہ ملے گا، اسے بھی گناہ ملے گا۔ اسی لیے ہمیں کیا کریں، ہمیں محنتیں کریں، اور محنت کرنے سے پھل ملتا ہے، بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ملتا، بغیر محنت سے ہمیں ایک روٹی بھی نہیں مل سکتی، بغیر محنت سے ہمیں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں مل سکتا۔ جو اتنا بڑا دین ہے، اتنی بڑی قرآن ہے، اتنی بڑی شریعت ہے، آخری میں آئے ہمارے نبی، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، یہ مرتبہ کیسا ملا؟ محنت کرنے پر ملتا ہے، بغیر محنت کے نہیں ملتا، بغیر محنت کے نہیں ملتا۔ اسی لیے ہمیں جو بھی فجر میں بیٹھ رہے ہیں، جو بھی ساتھی، تو فکروں کے ساتھ بیٹھے، جیسا ہمیں فکر کریں گے ویسا ہمارے اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست کریں گے۔ ہمیں یہاں بیٹھ کر ہمارے نیت میں خطرہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جھولی میں خطرہ ڈالیں گے اور کچھ بھی نہیں دیں گے، اور اس کا اجر صرف بیٹھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ہماری نیتوں کو درست کرے۔ بہت بڑے بڑے احادیث آتے ہیں قرآن، اس میں حدیث کی کتابوں میں امام بخاری علیہ الرحمہ ایک ٹکڑی حدیث کو لے کر جا کر سامنے پیش کرے، علماء اکرام اور اس کے وہ زمانے کے محدث کہنے لگے، حضرت بڑے بڑے حدیث تھے، ایک ٹکڑی حدیث کو سامنے پیش کرے، کیا بات ہے؟ وہ حدیث میں لکھا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کو درست کر لو تمہاری زندگی بن جائے گی، اعمال کو درست کر لو تمہاری سب کچھ بن جائے گی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہماری نیت درست ہو جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے یہ حدیث کو پیش کرا، حضرت کا جواب تھا۔ تو ہمیں کیا کرے؟ سب سے پہلے ہمیں فکر کرنے کی کوشش کرے، اور جو بھی نہیں آ رہا ان کے پاس ایسا جائے جیسا روئی رہتی نہیں، روئی کو دبائے تو کیسا ہوتا، ہمارا دل بھی ویسا ہی ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اس کے پاس ایسا التجا لے کر جائے، بھائی ہمیں مسجد میں آئے تھے تو ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کا طریقہ ہے، تو بھائی ہمیں مسجد سے آئے تھے اور مسجد سے آپ کو جوڑنا چاہ رہے ہیں، چلو اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، چلو فجر کی نماز ہمیں پڑھ کر آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے تو میرے ذہن میں دو چار باتیں تھیں، اور اگر میں بولنے میں کچھ کمی پیشی ہو گئی اور کیا بھی کچھ الفاظ میرے زبان سے کوئی نکل گئے ہو تو اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دیں۔ تو میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک بشر ہوں، تو میرے سے غلطی ہی ہوتی ہے، اور غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ میں تو فرشتوں سے نہیں ہوتی، فرشتوں سے نہیں ہوتی۔ ہمیں یہاں سے عزائم لے کر جائیں، آج سے ہمیں محنت کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر حدیث کے اندر بھی اس کی بات ہے کہ فجر کی سنتیں ہمیں گھر میں پڑھ کر آنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض افراد کہتے ہیں کہ ہمارا گھر پاک نہیں، ہمارے گھر پاک نہیں تو فرشتے کیسا داخل ہو جائے گی؟ پاک تو کرو گھر کو، ہمارے بچے ایسا پیشاب کرتے ویسا، یہ بہت سارے باتیں آتے ہیں، وہ جس جگہ پر پیشاب کرتے ہیں اس جگہ پر ذرا پانی لے کر پھیر لے، کوئی اس طرح بنڈے دھونے کا کپڑا ہو یہ لے کر مسلح کا پہنچ کر ہمیں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمازوں کے برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں کی سب بلائیاں دور کرتے ہیں، اور خاص طور پر علماء اکرام فرماتے ہیں، بہت بڑے بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں
گھر میں پڑھنے سے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، گھر میں بلایا نہیں آتے، گھر میں میاں بیوی کے تکرار نہیں ہوتے، گھر میں ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہوتے، گھر میں ساس سسرے کے جھگڑے نہیں ہوتے، گھر میں ساس اور کوئی دوسرے کے کیوں نہ ہو جھگڑے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ والوں کا نسخہ ہے، یہ میں بھی عمل کرتا ہوں، آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر جو نمازوں کا وقت رہتا ہے وقت سے پہلے آ کر ہمیں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ احادیث کے اندر لکھا ہے کوئی بندہ 40 دن تک اور 40 دن تک اول وقت میں آ کر نماز مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرتا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا۔ تکبیر اولیٰ اسے کہتے ہیں جو نماز کے واسطے امام صاحب دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ موٹے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں بھی رکعت باندھ دینا چاہیے۔ 40 دن تک اگر پڑھ لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت ڈال دیتے ہیں، ایمان کا نور اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، ایمان کی جھلکیاں اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور میں بھی عمل کرتا ہوں، آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو باتیں ہمیں کہے ہیں مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجھے سب سے پہلے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بعد میں آپ کو بھی محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ اور کوئی باتیں نہیں کر رہے، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم۔ اے الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر عطا فرما دیجیے، اے اللہ خطاؤں کو درگزر عطا فرما دیجیے، باقیہ زندگی تیرے احکامات پر، تیرے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ نامرضیات سے پوری حفاظت عطا فرما دیجیے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، برے اعمال سے ہمیں دور ہٹا دیجیے، برے اعمال سے ہمیں دور ہٹا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جائز تمناؤں کو قبول عطا فرما دیجیے، جائز دعاؤں کو قبول عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، حدیث کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن کے ارشادات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں میں اللہ دین کے فیصلے عطا فرما دیجیے، اے اللہ دین پر چلنے کی ان کو بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل و صورت نصیب عطا فرما دیجیے، اے اللہ بے روزگار ہیں جو اے اللہ ان کے روزی کے انتظامات عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو بے گھر ہے اللہ ان کے گھروں کے انتظامات عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا نصیب عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو قبول عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ سب سے پہلے ہمیں عمل کر اے اللہ اوروں کو اے اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو بھی اللہ برائیاں اے اللہ معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں اے اللہ اسے دور عطا فرما دیجیے، اے اللہ اسے دور عطا فرما دیجیے، اے اللہ اسے دور عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو مرحومین ہے اللہ ان کو اے اللہ مغفرت عطا فرما دیجیے، اے اللہ درجات کو بلند عطا فرما دیجیے، اے اللہ جنت الفردوس میں اللہ ان کو جگہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ جن کے والدین باحیات ہیں اللہ ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ بددعا سے پوری حفاظت عطا فرما دیجیے، اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ قرآن کو اے اللہ ہمارے اے اللہ نسلوں میں اللہ پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو بھی اللہ جن کی تمنا لے کر بیٹھے ہیں اے اللہ ان کی تمناؤں کو قبول عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کی مرادوں کو قبول عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو بھی مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے، اس چھوٹی موٹی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تحفے قبول عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔